الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ہو سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسانوں کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے آ کر کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ جناب آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک شخص کی ولادت نہیں ہے، ایک امت کی ولادت ہے۔ یہ ایک نئے پیغام کی ولادت ہے۔ اللہ پاک جب قوموں کی تقدیر کے عروج و زوال کے مراحل شروع کرتا ہے تو افراد کو تو اپنی تقدیر پتہ نہیں ہوتی، لیکن قوموں کی تقدیر ان کے لیڈروں کی صورت میں معلوم ہوتی۔ اللہ پاک نے سورہ القصص میں فرعون کے ظلم اور جور کا ذکر کیا، پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے یہ چاہا کہ کمزوروں کی کمزوری کو طاقت سے تبدیل کر دیں، ان کی ذلت کو عزت میں بدل دیں، اور ان کی بے بسی بے چارگی کو ان کی حکومت میں تبدیل کر دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، اور ان کے لیے وہ کچھ ممکن بنا دیں، انہیں تمکن عطا کر دیں جس کا خدشہ فرعون، آل فرعون، قارون اور حامان کو محسوس ہو رہا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، بات شروع ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی سے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اور آپ کی پرورش سے تو پتہ چلا کہ قوموں کی زندگی کی ابتدا کسی فرد کی پیدائش سے ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے سورہ الحجرات کی آیات سنی، قاری صاحب نے تلاوت کی ہیں، اس میں کچھ اصول اللہ پاک نے طے کیے، جس میں کہا گیا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، جو لائن انہوں نے لگا دی ہے اس پہ کھڑے ہو، تمہیں عقل دھکے مارے یا تمہارا معاشرہ اور سوسائٹی، تم نے اس لکیر سے آگے نہیں بڑھنا۔ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہیں کرنا، آپ کی رائے پر اپنی رائے کو مقدم نہیں کرنا،
ورنہ تمہارے تمام اعمال حبط اور ضبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنی آواز، اپنی رائے، اپنی اپج کو پست رکھا نبی کی آواز، نبی کی رائے، نبی کی بات کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا ہم نے ٹیسٹ لے لیا تقوی کے لیے، ان کے لیے اجر عظیم بھی اور مغفرت بھی۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو بلند کرتے، نبی کی آواز کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے، اجڑ لوگ، اعراب، بدو، یہ لوگ عقل سے بے بہرا ہیں۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ نکلتے ان کی طرف تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ بہرحال اللہ پاک بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ آداب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ سے کہا جا رہا ہے، قرآن حکیم کے اولین مخاطبین وہی ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا میں مطالعہ کرتا ہوں تو ہمارے یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ معاشرہ انسانوں کو بناتا ہے۔ سوسائٹی مولڈز دا مین، معاشرہ انسانوں کو مولڈ کرتا ہے، اپنے رنگ میں رنگتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ کے اخلاقیات سوسائٹی نے نہیں بنائے، سوسائٹی نے آپ کو مولڈ نہیں کیا۔ آپ کی پرورش جن لوگوں میں ہوئی ہے وہ آداب سے بے بہرا لوگ تھے، اور دوسری طرف آپ کے جو اخلاقیات ہیں اس کی تعریف اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے اور نبی کی تعریف کی ہے، نبی سے تقاضا نہیں کی، نبی کی تعریف کی، قسم کھا کر کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ سورہ القلم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ولید بن مغیرہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجر کی اور آپ کو پاگل کہنا شروع کیا تو دیکھیں حضور نے جواب نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جواب پورے ذخیرہ حدیث میں اس پر جب بھی جواب دیا ہے، جس صورت میں بھی دیا ہے، جس پارے میں بھی دیا، اللہ نے جواب دیا۔ نبی کو تسلی دی ہے اور ان کے بکواس کا جواب اللہ نے دیا، نبی نے نہیں دیا۔ نبی آپ پاگل نہیں، اور اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، پاگل جو ہوتے ہیں وہ بد اخلاق ہوتے ہیں، اور آپ کے اخلاق کی ہم قسم کھاتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی، پہلا جواب مدلل۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عَلَىٰ نہیں، لَعَلَىٰ۔ لَعَلَىٰ کا مطلب ہے کہ اخلاقیات کی جو بلند ترین چوٹی ہے آپ وہاں کھڑے۔ یہ پہلی گواہی ہوگی کہ آپ پاگل نہیں ہیں، پاگل اخلاق، پاگل سے کوئی اخلاق کی تو کوئی نہیں رکھتا۔ دوسری بات ہے کہ پاگل جو کرتا ہے اس کا اجر کوئی نہیں ہوتا۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے پاگل آپ کے ساتھ 6 پڑھ دے، آپ 2 سجدے کرتے ہو 4 بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے اس 4 کا بھی اجر کوئی نہیں۔ اور آپ کا اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اگلی دلیل یہ کہ آپ کا اجر تو وہ ہے جو ختم ہونے والا ہی نہیں، اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ قیامت تک جو کچھ ہم کرتے رہیں گے، روزے، نماز، حج، زکات، ان سب کا سورس اور منبع حکم کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے، اور اس کا اجر آٹومیٹکلی، اس کا شیئر ہمارے نبی کو جا رہا ہے۔ تو یہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا پورا رکوع پھر ولید ابن مغیرہ کی کھچائی کی ہے،
یہ آپ کے اخلاق پر انگلی اٹھ، آپ کو مجنون کون کہہ رہا ہے؟ اور پھر پورا رکوع اس کے جس کے کہتے ہیں کہ کپڑے اتار کے رکھ دیے، بد اخلاق، جھوٹا ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، حق کا رستہ روکتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کم ذات ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، ہر بات پہ قسم کھا جاتا ہے جہاں نہیں بھی ضرورت ہو۔ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، ہر ایک غیبت کرتا ہے، آگ لگاتا پھرتا ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یعنی جو کہا جا سکتا، کس نے کہا؟ نبی نے، اللہ نے۔ تو اتنے بلند اخلاق کا مالک پیدا کہاں ہوا ہے؟ بد اخلاقوں میں۔ یہ ہمارے سوسائٹی نے اسے نہیں بدلا، اس نے قیامت تک آنے والے معاشروں کو بدل کر رکھا۔ ایوان رینڈلے اس کا کلمہ پڑھتی ہے تو بدل جاتی ہے، یہ تبدیلی ہے۔ صدیوں بعد، 1434 سال بعد کلمہ پڑھتی اور بدل کے رکھتی تھی، یہ اثر ہے اس کا۔ اس لحاظ سے ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، اس بدقسمتی کے ساتھ کہ ہمیں خود اپنی قدر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا جو انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے مانگی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی امی آمنہ کا خواب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی بشارت دے کر جاتا رہا اس انسان کامل کی کہ جس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، نہ ان کی صورت میں نہ ان کی سیرت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر، آپ منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی دائیں طرف کھڑے ہو کر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قصیدہ کا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے اجمل منک لم تلد النساء، آپ اجمل منک لم تر عین، آپ سے خوبصورت کسی انسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاء، آپ جیسی سیرت کا حامل شخص کسی ماں نے نہیں جنا، کسی عورت نے نہیں جنا۔ اگر اس میں کوئی جھوٹ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہیں روک دیتے۔ آپ جیسی صورت والا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، جنت میں وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، نہ کسی کان نے سنا ہے، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔ وہی الفاظ ہیں، آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت کسی عورت نے نہیں دیکھا۔ خُلِقْتَ بَرَّاءً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ تو ایسے بے عیب پیدا کیے گئے ہیں کَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے آپ نے پاس کھڑے ہو کر اپنے آپ کو آرڈر دے کر بنوایا۔ ایک ہوتا ہے نا ریڈی میڈ آپ لیتے ہیں، چیسٹ ٹھیک ہے تو وہ بازو لمبے ہو جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا ریڈی میڈ، جو بھی چیز لے کر آپ آئیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ سائی دے کر بنواتے ہیں، آرڈر دے کر بنواتے ہیں۔ حسان کہتے ہیں کہ آپ جیسے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ نے بنایا تو آپ پاس کھڑے تھے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں اس طرح سے بناتے ہیں، ناک اس طرح سے بناتے اور اس طرح، کیا بات ہے۔ جب بھی کوئی نبی آیا نیا
اور اس نے آگے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو اس قوم کے علماء بنی اسرائیل ہوتے تھے، بنی اسماعیل میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک ہی نبی آئے، تو بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی نبی آتا تھا تو علماء اکٹھے ہو جاتے تھے نشانیاں دیکھنے کے لیے، تو اس سے پوچھتے کہ تم وہی ہو؟ کون وہی؟ جس کی بشارت شروع سے چلی آ رہی تھی، جس کا نام نامی اللہ پاک نے جنت کے درختوں کے ہر پتے پہ لکھ دیا۔ تم وہی ہو؟ اور وہ کہتے نہیں، میں اس قابل نہیں، میں وہ نہیں ہوں، میں تو اس کے لیے رستہ ہموار کرنے آیا ہوں، بتانے آیا ہوں۔ جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو پائلٹ کار پہلے آتی ہے، ایک آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، پتہ کرتا کہ اہم شخصیت آنے والی، اور روٹ کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ محفوظ ہے کہ نہیں۔ انبیاء آتے رہے، اپنے زمانے کے مطابق احکامات بھی لاتے رہے اور انسانیت کو تیار کرتے رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، دونوں ایک دور میں پیدا ہوئے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ میں اس کے جوتے کے تسمے باندھ لوں، جس کا تم مجھے کہہ رہے ہو تم وہی ہو، میں تو اس کے جوتے کے تسمے باندھنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر نبوت کی بجائے مجھے اس کی امت میں پیدا کر دے تو میں فخر محسوس کروں گا، لیکن چونکہ ہمیں نعمت وراثت میں ملی ہے، قدر کوئی نہیں۔ تو کس لیے بھیجا گیا؟ کیوں آئے؟ اور کیا کیا آپ نے آ کر؟ تو دستور دیا، منشور دیا، یہ منشور اس دستور کے مطابق پورا ہونا ہے، اس کی حدود کے اندر پورا ہونا ہے، اور پورا کر کے دکھایا۔ ہر وہ کام جو سماج کی عادات و اطوار اور رسم و رواج کے خلاف تھا آپ سے کروایا گیا۔ ہوتا ہے کہ ایک نعرہ دے کے لیڈر چلا جاتا ہے اور پھر لوگ صدیوں پیچھے دھکے کھاتے رہتے ہیں، کوئی اس کو یا تو امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، ڈرتا ہے اس کے ری ایکشن سے، عزت خراب ہو جائے گی، واہ واہ ہو رہی ہے، بلے بلے ہو رہی ہے تو چلتی رہے یار۔ آپ سے کر کے نبی آپ کو بھیجا اس لیے گیا، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ۔ جب آپ کو یہ کہا گیا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہے یہ تمہارے بیٹے نہیں ہوتے، شریعت اس طرح نہیں بنتی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور جن عورتوں کو اپنی بیویوں کو تم مائیں کہہ دیتے ہو تمہاری مائیں نہیں ہوتی، یعنی تمہاری زبان کا تو یہ حال ہے، 6 بچے پیدا کرنے کے بعد تم اسے ماں کہہ دیتے ہو، آج سے تو میری ماں بہن۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے منہ بولوں کو اللہ نے تمہارے بیٹے بنایا۔ تمہارے منہ کی کیا بات، تمہارا کوئی شریعت کا سورس نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ مزاج شناس تھے۔ آپ کو پتہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ حضرت زینب اور حضرت زید، پہلا تو یہ کام ہی اوپرا ہوا تھا، شہزادی ایک غلام سے بیاہ دی گئی، بھائی غلام آزاد بھی کر دیا جائے تو سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے غلام ہوتا ہے پھر آزاد کردہ غلام ہوتا ہے۔ مسئلہ تو غلامی کا ہے، پہلا تو یہ کام اوپرا ہوا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ سیدوں جو ہے وہ سید زادی سے امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا، لوگ فون کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں، یعنی شاہ صاحب اگر بگا کے بھی لے جائے تو ٹھیک،
شہزادی سے نکاح نہیں ہو سکتا امتی کا. میں ان سے کہتا ہوں کہ بی بی زینب سے بڑی شہزادی کوئی پیدا نہیں ہوئی. حضور نے اپنے غلام کے ساتھ ان کا نکاح کر کے ثابت کر دیا کہ امت میں نکاح ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ چیز ٹوٹی. اس کے بعد ہم کفر کی شرط ہے کہ ہم کفر ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایکویلٹی اور مساوات کے خلاف ہو گیا. ایسا بھی نہیں. اسلام خوابوں میں رہنے اور خواب دکھانے والا دین نہیں ہے. وہ عملی بات کرتا ہے. وہ گھر بسانا چاہتا ہے. اگر دونوں کے سٹیٹس میں فرق ہوگا تو 2-4 مہینے 2-4 سال چل جائے گی, اس کے بعد پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا, بات بنے گی نہیں. لہٰذا شریعت یہ چاہتی ہے کہ پہلے ہاتھ آپ جائیں نا تو وہ مصطفیٰ والے کہتے ہیں کہ جی یہ المونیم ہے, اس کے لوہے کے ساتھ بلڈنگ نہیں ہو سکتی. شریعت بھی یہی کہتی ہے المونیم کی المونیم کے ساتھ ہو سکتی ہے, لوہے کی لوہے کے ساتھ ہو سکتی ہے. قومیں بنائی ہے نا اللہ پاک نے. تو حضرت زینب تو شاید اپنا شہزادی پن اس پہ کمپرومائز انہوں نے کر لیا, لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے اندر سے وہ چیز گئی نہیں. اسی گھر کے غلام تھے نا. وہ اس طرح اپنا شوہر پن امپلیمنٹ نہیں کر سکے جس طرح وہ کرنا چاہتے تھے. جھجک جاتے تھے. وہ بات بنی نہیں, طلاق ہونے جا رہی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. آپ ایک طرف تو ان کو سمجھاتے ہیں اتق اللہ امسک علیک زوجک, دیکھ اپنی بیوی کو پکڑے رکھ, طلاق نہیں دینی, کچھ بھی ہو جائے تو انہیں طلاق نہیں دینی. وفی تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی, اور ادھر دل میں یہ بات چھپی ہے کہ اس نے طلاق دی تو اللہ میرے ساتھ نکاح کر دے. اور 2500 سال کا رواج ہے, آج کا نہیں ہے. منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے اور سسر پر حرام ہوتی ہے اس کا باپ. کیا ہو, یعنی یہ پورے قرآن حکیم میں یہ واحد وہ موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کو کسی نہ کسی طرح روکنے کی کوشش میں ہے. اسی لیے وہ جو 4-5 آیتیں آئی ہیں, انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو معاشرے کے ری ایکشن کا خوف. اللہ جو کرنا چاہتا ہے اس کا راستہ کوئی روک سکتا ہے؟ اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی وتخشى الناس واللہ احق ان تخشى وکان امر اللہ مفعولا. اللہ کے کام ہو کر رہتے ہیں, کوئی راستہ نہیں روک سکتا ہوں. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل. اچھا, تو جو بھی قانون بنا اس کو حضور دے کر نہیں چلے گئے کہ مناسب موقع دے کے تم خود عمل کر لینا. آپ نے اس کا پہلا ری ایکشن اپنی ذات پر لیا اور ہمارے لیے سنت بنا کر چھوڑ گئے کہ اب تمہیں کوئی تانا دے تو تم میری طرف انگلی اٹھا دے. ہمارے نبی نے کیا, منہ بند ہو دیں. یہ تھوڑا احسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں, میں بلایا جاتا ہوں. لیکن یہ تسنہ لگا نماز میں میں بھولتا نہیں ہوں, میرا دھیان دنیا میں نہیں جاتا. نبی نیند میں بھی دنیا نہیں سوچتا, آن لائن رہتا ہے, اویلیبل رہتا ہے وحی کے لیے اللہ کو. آپ کا قلب نہیں سوتا, آنکھیں سوتی ہیں, آنکھیں بند ہوتی ہیں, قلب نہیں سوتا. وہ کیسے سوچے گا دنیا میں؟ اور میں بھولتا نہیں, میں بلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت بن جائے کہ جی نبی نے بھی, وہ بھی درمیان والے تحیات بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے تھے تاکہ مولوی ہو. دیکھیں نا, مولویوں پر بھی بڑا احسان ہے.
لوگ تمہیں اٹھا کے مسجد سے باہر نہ پھینکیں، تم کہنا نبی بھول گئے ہیں تو ہم تو امتی ہیں۔ گنجائش پیدا کی کہ نہیں؟ ہر جگہ بچی بیائی، کیسے بیائی؟ آپ کہتے ہیں نا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا، چکی دی، تکیہ دیا، مشک دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان بیچ کر وہ سامان کیا تھا۔ ان سے کہا تھا کہ فلاں چیز بیچ دو، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ سارا کچھ تیار کر کے دیا۔ اب لوگوں کا یہ ہے کہ اس چکی، اس مشق، اس تکیے میں سے ماشاءاللہ لاکھوں کا جہیز وہ برآمد کر لیتے ہیں، اپنا ہی نہیں بلکہ بچی کو جو بھینس دیتے ہیں اس بھینس کو بھی سونے کے کڑے پہنا کے بیچتے ہیں۔ یہ گجرات کا واقعہ، جو بھینس دی ہے بیٹی کو جہیز میں، اس بھینس کو بھی سونے کے کڑے پہنا کے بھیجا، تو بیٹی کا کیا عشر ہوگا اندازہ کریں۔ یہ اس چکی میں سے نکلا ہے، اس تکیے میں سے نکلا ہے، کشید کیا لوگ۔ بچی بیائی بھی ہے، بچیاں اپنے ہاتھوں قبر میں بھی اتاری۔ بیٹا پیدا بھی ہوا ہے، بیٹا آپ کے ہاتھوں میں تشنج کی بیماری میں فوت بھی ہوا۔ بھوک بھی کاٹی ہے، مسجد نبوی میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں مال غنیمت، ساری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھا کہ میرے ماں باپ قربان، آپ ساری رات سوئے نہیں، آپ بیمار ہیں یا کسی معاملے نے آپ کو سوچ میں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کو تقسیم کرنے والا کچھ سونا پڑا ہوا تھا، ساری رات نیند نہیں آئی کہ سال میں موت آ گئی، نبی کے گھر سے سونا نکل آیا، جو آپ کیا دوں کرنا۔ آپ نے یہ ہمیں دستور دیا ہے، یہ راہیں دی ہیں، یہ موڑ دیے ہیں جن کو ہم نے اپنی ساری زندگی میں، دیکھیں ہمارا اصل میں یہ ایک دن بنا کے چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو جی پی ایس کی طرح ہر وقت آن رکھنے والی چیز ہے۔ جو قدم بھی اٹھاؤ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیٹلائٹ تمہیں بتائے کہ یہاں سے رائٹ لینا ہے، یہاں سے لیفٹ لینا ہے، یہاں رک جانا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ ان کی ہدایات کی روشنی میں راستہ طے کرو گے تو سیدھے جنت کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جو کہہ دے کہ میں نہیں جاتا، خود ہی کہہ دے میں نہیں جاتا۔ اس پہ صحابہ کو تعجب ہوا، قیل ومن یابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ابا کون کرے گا، کون کہے گا میں نے جنت میں نہیں جانا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی وہ جنت میں چلا گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا میں جنت میں نہیں جاتا۔ فتبعوہ کا مطلب کیا ہے اور فتبعنی کا مطلب کیا ہے؟ مجھے فالو کرو، میرے پیچھے پیچھے۔ آپ دیکھتے ہیں ایئرپورٹ پہ جب جہاز آتا ہے تو اس کے آگے گاڑی چلتی ہے جس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے فالو می، جدھر جدھر وہ گاڑی جاتی ہے جہاز اس کے پیچھے جاتا ہے اور جا کے وہ پارک ہو جاتا ہے۔ فالو می کا مطلب کیا؟ میرے پیچھے پیچھے۔ ایک ہے اطاعنی، آرڈر دیا جائے، دوسرا یہ کہ آرڈر کا انتظار مت کرو، پیچھے پیچھے چلو۔ ایک صاحب ہے وہ آپ کو کہتا ہے میرے پیچھے پیچھے آ جائے، اب وہ رائٹ میں انڈیکیٹر لگاتا ہے تو آپ فوراً رائٹ کا انڈیکیٹر آپ بھی لگا لیتے ہیں، وہ جس ٹریک میں جاتا ہے آپ اس ٹریک میں چلے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہاں سے یو ٹرن لینا ہے۔ اس کا نام ہے فالو می، اس کا نام ہے میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تو اب وہ جی پی ایس آپ کو کہتا ہے کہ یہاں سے رائٹ ٹرن لے لینا، 200 میٹر کے بعد رائٹ ٹرن لینے کے لیے تیار، استعد،
اور آپ نے پکا ارادہ کیا ہو کہ میں نے لیفٹ میں جانا ہے، یہ رائٹ کو کہہ رہا میں نے لیفٹ میں جانا، اب پھر وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ اچھا تم غلط چلے گئے اور آگے سے اب جا کے تو مستعد للدوران للخلف یو ٹرن کے لیے اب ریڈی رہو. غلطی ہو جاتی ہے، ہم انسان ہیں، فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی سے نکلنے کے لیے بھی ہمیں ایگزٹ دیے گئے. پلٹ کوئی بات نہیں، وہاں غلطی ہو گئی تو واپس یو ٹرن لے لو، سیدھے رستے پہ آ جاؤ، کوئی پابندی نہیں، گناہ معاف کر دیا جائے گا. اور اگر تمہاری نیت خالص ہوئی، پچھتاوا اپنے سٹینڈرڈ کا ہوا تو تمہارے گناہ کو ہم نیکی میں تبدیل کر دیں، تمہارا ڈیبٹ تمہارے کریڈٹ میں چلا جائے گا. تو ہمیں صرف ایک دن منا کے، یہ قوموں نے رواج بنا دیا کہ پیرنٹس ڈے ہو گیا جی، وہ جی باپ کا دن ہو گیا جی، فادرز ڈے ہو گیا جی، مدرز ڈے ہو گیا جی، کہ ایک دن وہ پھول بھیج دی ابا کو گملہ، اور پھر پورا سال چھٹی، اب اگلے فادرز ڈے پر بھیجیں گے. یہ ایک کلچر بن گیا کہ ایک دن منانا ہے. نہیں بھائی، ہمیں تو ایک ایک سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لینی ہے. ہمارے روزمرہ کے جو مسائل ہیں، جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو گھریلو تنازعات ہیں، جو بہن بھائیوں کے مسائل ہیں، وہ سارے اس اسوہ کی روشنی میں حل کیے جا سکتے ہیں اگر ہم مخلص ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں دیے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہم نے نمونہ دیا، تو سیمپل دیا، میں تمہاری زندگیاں اس کے ساتھ ناپ کے قیامت کے دن وصول کروں گا. جب سیمپل دیا جاتا ہے، آپ کپڑوں کا جوڑا یا کندورا دے آتے ہیں درزی کہ بھائی یہ ہے، اس کے مطابق سینی آپ، جیبیں بھی ایسی ہونی چاہیے، کالر بھی ایسے ہونے چاہیے، لمبائی بھی اتنی ہونی چاہیے، چوڑائی بھی اتنی ہونی چاہیے. اور وہ ان کو چھیڑنا شروع کر دیتا ہے، جو چیز برابر رکھنی کو یا چھوٹی کر دیتا ہے یا لمبی کر. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کپڑے کے پیسے نکالو، کپڑے کے پیسے نکالو، مجھے نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے ناپ کے برابر نہیں ہے. جو میں نے تمہیں سیمپل نکالو، سیمپل کو ناپو، یہ کتنے سینٹی ہے، تم نے کتنے سینٹی رکھا ہے. پلڑے کے پاس ہوں گے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آخری امتی کا حساب نہیں کروا لیں گے، آپ پبلک پروسیکیوٹر ہیں، آپ فائلیں پیش کریں گے. جب تک آخری امتی کا حساب نہیں ہو جائے گا، حضور جنت میں نہیں جائیں گے، لے کر جائیں گے. ہمیں آگے لگا کے خود پیچھے چلیں گے، ہمارے دروازہ آپ کھلوائیں گے. تو کیا ہماری زندگیاں دیکھیں نا، اللہ پاک نے کوئی کمی سمجھانے میں نہیں چھوڑی. فرمایا کہ یہ جو نبی ہیں ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ. نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. یہ پہلی بات. نبی کا حق تمہاری جان و مال پر تم سے زیادہ ہے. نبی کہتے جان کھپا دو، لگا دو، سر کٹوا دو، بچانے کا حق تمہیں حاصل نہیں. مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب نے وہ حدیث کوٹ کی ہے، ترجمان سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو امت میں سے کسی کے غلام کو بھی آزاد کر سکتے. امت کا مال نبی کا مال. یہ دسترس ہے. جس کی بیٹی کا چاہے نکاح پڑھا دیں کہ فلاں کی بیٹی کو میں نے فلاں سے بیاہ دیا، باپ سے زیادہ بیٹی پر حق نبی کا ہے. یہ ہے وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم نے وہ مقام نبی کو دیا. ہم تو جیسے وہ فیس بک میں بھرتے ہیں نا آپ ڈیٹیلز، 90% آئی ڈیز فیک ہوتی ہیں، خاص کر کے لڑکیوں کی تو اللہ ہی بتایا ان کا بھی نام کچھ اور ہے، کام کچھ اور ہے. چار اسی طرح لوگوں کا میٹرک پاس ہے یا انڈر میٹرک ہے، لیکن وہاں پتہ چلے گا ایکسپورٹ سے پڑھے ہوئے. کچھ بھی لکھ دے، آپ نے کھانا ہی بھرنا نا. آپ یقین جانیں
آپ اگر اس میں سے کوئی کھانا چھوڑ دیں تو وہ وہاں ریڈ لائن آ جاتی ہے کہ یہ ضروری بھرنا ہے آپ نے بھائی. کچھ نہ کچھ جھوٹ بولو لیکن بھر دو اس کو, تمہارا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے. ہم اللہ رسول کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اللہ والا کھانا ہم نے بھر دیا, وہ ڈبل ایکس کر دیا, اس کو کچھ بھی بھر دیا, لاگ ان ہو گیا. اللہ کیا ہے, کیسا ہے, ہمارے ساتھ اس کا تعلق, اس کے حقوق ہمارے اوپر, ہماری ذمہ داریاں اس سے متعلق ہمیں یاد ہیں. اسی طرح نبی کا ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں ان کی مائیں. علماء کہتے ہیں کہ آگے محذوف ہے. جب کسی کی بیوی آپ کی ماں ہے تو وہ آپ کا باپ ہے کہ نہیں؟ عربی میں جو چیز واجب ہوتی ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے, وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. اس کو کہنا اگلے کی انسلٹ ہوتی ہے. کیا آپ کو اس کی عقل پر بھروسہ نہیں ہے؟ یہ تو بڑی معقول بات ہے, بتائے بغیر سمجھ آ جانی چاہیے. اس کا بتانا عیب سمجھا جاتا ہے عربی ادب کے اندر. کہا یہاں محذوف ہے. وَهُوَ أَبُوهُمْ, ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں, وہ ان کے باپ ہیں. اور اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگ گئی, آپ کسی خاتون سے شادی نہیں کر سکتے. اب آپ سب کے باپ ہو گئے. اب وہ باپ ہیں. تو جب کوئی کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں تو ہم اس میں شباہت ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے؟ کوئی ایک چیز ہی مل جائے, آنکھیں باپ جیسی ہو جائے, ناک ہو جائے, چال ہو جائے, آواز ہو جائے. یہ فطری بات ہے کہ نہیں؟ حشر کا میدان ہو اور آپ آگے پیچھے ڈھونڈ پھر رہے ہیں, جب رش ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. دھرنوں میں آپ نے دیکھا نا, دنیا ادھر سے ادھر ہوتی ہے, وہ تو بہت بڑا دھرنا ہوگا نا. اولین آخرین سارے وہاں پہ ہوں گے. تو کوئی نبی پوچھے گا کسی بندے سے تم کون ہو, کس نے, ہاں یہ پوچھا تم کس نبی کے امتی ہو؟ تو بندہ کہے کہ میں محمد کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک بھی بات اس میں محمد جیسی نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ, دیکھو میں نبیوں میں تمہارے اوپر فخر کروں گا, قیامت کے دن میرا منہ کالا نہ کرنا. کوئی ایسا کام کر کے نہ آنا کہ میری نظر جھک جائے کہ یہ آپ کا امتی ہے جناب. وہ ہوتا ہے نا, لوگ گلہ لے کے آتے ہیں کہ قاری صاحب وہ فلاں بندہ آپ کے جمعے میں آتا ہے, بڑا ریگولر آپ کے کلوز ہو کے بیٹھتا ہے, مگر وہ یہ مسئلہ کرتا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے پیسے نہیں دے رہا. تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح میں میرا منہ کالا کر ایسا کام کر کے آنا کہ میں فخر سے نبیوں کو کہوں یہ میرا امتی ہے, یہ تو نور کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ کام کیا. اور عورتوں میں اپنی دیکھنا, لڑکی میں ماں کی شباہت ڈھونڈتے ہیں, بیٹے میں باپ کی شباہت ڈھونڈتے ہیں. ہماری بیٹیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ ہونی چاہیے, لیڈی ڈیانا سے نہیں. وہ زینب کی بیٹیاں ہیں, ام سلمہ کی بیٹیاں ہیں, وہ خدیجہ کی بیٹیاں ہیں, وہ عائشہ کی بیٹیاں رضی اللہ عنہا کے کردار میں, گفتگو میں, طرز زندگی میں اپنی ماؤں کا عکس ہونا چاہیے کہ دیکھنے کو کہہ دے کہ ہاں یہ ہے عائشہ کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ. کوئی شباہت ہونی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان میں پہلا ہی حق یہ ہے فالذین آمنوا بہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. اور ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, جیسے پانی ایک چیز ہے لیکن وہ دو چیزوں کا مجموعہ کا نام H2O ہے. اس طرح ایمان کہنے میں ایک ہے لیکن اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں, غایت الحب, ایکسٹریم لو, غایت الحب, کمال درجے کی محبت, وغایت الذل والخشوع, اور کمال درجے کی بے نفسی, مٹ جانا ان کے سامنے.
نبی کی بات آ گئی، سارا علم سرنڈر ان کے قدموں میں. میرے نبی کی بات آ گئی، دیٹس آل، بات ختم ہو گئی، کوئی آرگیومنٹ نہیں. نبی کے قول کو نبی کا قول ہی روکے گا، حدیث کو حدیث ہی کنورٹ کرے گی، اس کی تفصیل بیان کرے گی. لیکن جب نبی کا قول آ گیا ہے، زبان رک جائے گی. غایت الحب مع غایت الذل والخشوع، یہ کہنا کہ ہم ان سے زیادہ پڑھ گئے ہیں، سائنٹیفک ترقی ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا. تمہاری ترقی نے تو ابھی صرف 1.7 بلین پلینٹس اپنی گلیکسی میں ڈھونڈے ہیں نا، ملکی وے میں. میرے نبی تو گلیکسی سے بہت آگے سے ہو کر آئے. تمہارا علم اس انتہا کو نہیں پا سکتا جہاں وہ پہنچے، جبرائیل نہیں پا سکتا، اس کی بھی لمٹ ہے. آپ کی کوئی بات غیر سائنسی ہو ہی نہیں سکتی. سائنس بھی جب جھکے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکے گی. کوئی بات غیر سائنٹیفک نہیں. سائنس سے غلطی ہو جاتی ہے. یہ جو نیا پل ہے، یہ جو 2010 کا GPS سسٹم ہے، اس میں یہ پل کوئی نہیں ہے. آپ اس پہ جائیں تو وہ جواب دے جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹارن کرو، نکلو یہاں سے، اور اس کے بعد بلینک ہو جاتا ہے. آپ کی گاڑی پھر سمندر میں چل رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے. سائنس اسی طرح کرتی ہے. سائنس کی لمٹ، اس میں جو انسان بھر دیتا ہے اس کے مطابق وہ بولتی ہے. فالذین آمنوا بہ، متفق علیہ حدیث ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. وہ مومن جو اللہ کو مطلوب ہے، نادرا والا نہیں، وہ تو ہر کوئی لیے بیٹھے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اپنے ابا جی سے، باپ دادا سے. دیکھیں نبی کی سنت کا راستہ کون روکتا ہے؟ باپ دادا. ساڈا پیو دادا ہی کرتا رہے. جب تک تم نبی سے پیار باپ دادا سے زیادہ نہیں کرو گے، باپ دادا کے رواج کو تم کبھی روند کے نبی کے قدموں تک نہیں جا سکتے. وہ دیوار بن جائے گا تمہارے عمل کے راستے. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراف مبشرہ میں سے ہیں، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. تم میرے اور نبی کے درمیان آ گئے ہو. حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمام انسان. جب تک میں تمہیں محبوب نہ ہوں، تو جو محبوب ہوتا ہے اس کی ادائیں بھی محبوب ہوتی. یہ نشانی ہے محبت کی، اس کی پسند محبوب ہو جاتی ہے. دیکھیں نا، جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اپنی پسند کو اس کی پسند کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، تب جا کے جوائنٹ لگتا ہے. اگر پسند لڑتی رہے، درمیان میں رہے، تو ویلڈنگ نہیں ہوتی. رشتہ مکمل ہی تب ہوتا ہے. تو یہ پہلی نشانی ہے ایمان کی کہ آپ اپنے، دیکھیں نا صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھا. وہی جماعت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفضل. جنہوں نے اپنی ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا نبی کی محبت. غالباً ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ یا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ میں سے کوئی ایک صاحب ہیں جو گھر والی کو کہا کہ کدو زیادہ پکوایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیوی نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا جی، یہ کدو تو آپ کھاتے نہیں تھے. کہنے لگے کہ فلاں کے گھر دعوت تھی، انہوں نے کدو پکایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے پانی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کدو کھاتے دیکھا، مجھے اس دن سے کدو محبوب ہو گیا. یہ ہے اصل میں محبت. بعض اصحاب وہ تھے کہ جو گھر میں
پریکٹس کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح چال چلنے کی، حالانکہ وہ جینیٹیکل ہوتی ہے، لیکن جو ان سے ممکن تھا انہوں نے بدل کے رکھ دیا اور ہمارے امام ہو گئے۔ آج ہم ہر نماز میں ان کا رستہ مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تیرا انعام ہو۔ کر کے دکھایا ایمان، فرمایا میں ایمان تب قبول کروں گا ان جیسا ایمان لاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر قیامت تک آنے والے انسان اس طرح ان آرٹیکلز کے ساتھ ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت کا سرٹیفکیٹ لے لیں۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان، ہمارے ایمان کے لیے اس وقت۔ نبی کا ایمان تو ہمارا ایمان تو نہیں ملتا نا، ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، ایمان بالغیب ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی، انہوں نے جنت دیکھی ہے۔ ہم نے جہنم نہیں دیکھی، انہوں نے جہنم دیکھی ہے۔ ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کے ساتھ ہو سکتا ہے، ان جیسا ہو سکتا ہے۔ حضور کا ایمان ایمان بالشہادہ ہے، آنکھوں دیکھا ہے۔ ایمان بالغیب صحابہ کا ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب دیکھیں یہ کتنی بڑی دلیل ہے۔ جب غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جو موسیٰ کو نبی مانتا عیسیٰ کو نہیں مانتا کافر ہے، جو عیسیٰ کو نبی مانتا محمد کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو محمد کو نبی مانتا مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے، اس کی کیا دلیل تھی؟ کہا گیا کہ جی اللہ پاک نے تو قرآن حکیم میں کہہ دیا ہے کہ جس چیز پر صحابہ ایمان لائے ہیں قیامت تک جو بھی ان چیزوں پر ایمان لے آئے گا فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو غلام احمد تم تو اس میں شامل ہی نہیں ہو۔ اس میں کیا ہے؟ 7 آرٹیکلز آف فیتھ ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ غلام کا اس میں شامل نہیں، لہذا جو ان آرٹیکلز پر لے آیا ایمان وہ مومن، اس کو ہم تسلیم کریں۔ تو ایمان لاؤ تو ان کی طرح ایمان لاؤ، اعمال ہوں تو ان کی طرح۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقوں سے کہا جاتا ہو ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ہم ان کی طرح بیوقوفوں کی طرح ایمان لیں جنہوں نے سب کچھ کھپا دیا، لگا دیا، سب کچھ انویسٹ کر دیا، ہم بچا بچا کے نہ رکھیں۔ الا انهم هم السفهاء، بیوقوف یہ ہیں جو بچانے کے چکر میں لگے ہوئے۔ یہ تو وہ در ہے وہ جو اقبال نے کہا اپنی مشہور غزل کے اندر، کبھی ہے حقیقت منتظر، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آئینہ ساز اللہ نے یہ بنایا ہے، یہ کٹا پھٹا ہوا ہو پھر اسے بڑا اچھا لگتا۔ بڑے مکالمے ہیں شہداء کے ساتھ قیامت کے دن، اور میں نے تیری اتنی خوبصورت ناک بنائی تھی، کہاں اللہ کو پتا ہے کہاں، اللہ تیری راہ میں کٹ گئی، کاٹتی ظالموں۔ لیکن یہ مکالمہ ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، ان کی توقیر کریں، وقروہ۔ اگر اللہ کا رسول مانتے ہو، سورہ حجرات میں کہا وَاعْلَمُوا، یہ بات دماغ میں بٹھا لو، سیو کر لو اسے، اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، تمہارے بھتیجے بھی ہیں، تمہارے داماد بھی ہیں، لیکن سارے رشتے ایک سائڈ پر رکھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر یہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائے نا، تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں، تو کل تم ہی تنگ ہوگے۔ یہ اللہ کے رسول ہیں،
قیامت تک آنے والے معاشرے ان کے سامنے ہیں، انہیں پتہ ہے انسان نے کس دور سے گزرنا ہے، لہذا انہوں نے بڑی فلیکسیبلٹی رکھی ہے اپنی سنتوں کے اندر، تاکہ قیامت تک آنے والے کمزور سے کمزور ایمان والے بھی اس میں جگہ پا سکیں۔ اسلامی شریعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کے نہیں بنائی گئی، کمزور ترین ایمان والے کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہے۔ اتنی سادہ ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اگر بندہ ارادہ کر لے تو وہ کسی جگہ عاجز نہیں آ سکتا۔ 11 رکعت نماز پڑھی ہے فطروں سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بزرگ ہیں پتہ چلتا ہے 20,000 نفل، وہ بھی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے الٹے لٹک کے، اتنا دیکھنا، یہ ہم کا چوم سکتے ہیں ان کو، ہم چاٹ سکتے ہیں ان کو، عمل کر سکتے ہیں نہیں، جب نہیں کر سکتے تو پھر بکرا لے کر جاتے ہیں نا، ہینڈز اپ کر جاتے ہیں، ان کی سپریمیسی تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمارا باپ بھی نہیں الٹا لٹک دیتا، ہمارا تو تکیہ تھوڑا سا اونچا ہو جائے سائرہ نیند نہیں آتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسے بیٹی بیاہ یا بیاہ سکتے ہیں، آپ کے نہیں بیاہ سکتے۔ نماز پڑھی ہے 11 رکعت، 8 نفل ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ لازماً تم 6 سپارے پڑھو، ما تیسر من القرآن، جو تم آسانی سے پڑھ سکتے۔ سنت دیکھیں، اگر آپ نے قافلہ لے کر چلنا ہے تو جو قافلے میں سب سے سست گاڑی ہوتی ہے نا، اس کی سپیڈ لے کر چلیں گے تو قافلہ سلا سے لے کر مکے تک اکٹھا جائے۔ اگر آپ اس میں لیکزس 2013 کی سپیڈ سے چلیں گے نا تو پھر ایک گاڑی مکے میں ہوگی، دوسری افوف میں ہوگی، آخری والی، پھر قافلہ نہیں رہے گا، تتر بتر ہو جائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سنت دے کر گئے کہ اگر کوئی چلنا چاہے میرے نبی کے پیچھے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ نبی کے ساتھ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو، قافلہ لے کر نبی چلیں گے۔ سنت ہے ہی چیز ایسی قابل عمل، وہ سنت قرار اس لیے پائی، سنت کہتے ہیں کہ اس کو رواج کو کہتے ہیں، رواج کو چیز اس وقت پاتی ہے جب وہ قابل عمل ہوتی ہے۔ تو سنت بڑی سادہ ہے، ہم اس میں مشقت ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ پھر سارے ہی کرنا شروع ہو جائیں گے تو ہماری ویلیو کیا رہ جائے گی، پھر تو کوئی ویلیو نہ رہ گئی۔ عزارو، نبی کی عزت کریں، عزت کیا ہے؟ ان کی بات کے ساتھ بات کو لڑائیں مت، جھگڑا مت کریں نبی سے۔ وَنَصَرُوهُ، اور ان کے مشن میں ان کی مدد کرو۔ آپ کا مشن کیا ہے؟ کہ برائی کو مٹانا ہے، اچھائی کو پروموٹ کرنا، یہ مشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ، وہ ان کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، طیب چیزیں حلال کرتے ہیں اور جن کو حرام کیا وہ خبیث چیزیں۔ سائنس بڑی کہ یہ پینے سے بندہ پھر جوان ہو جاتا ہے، حضور نے منع کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبیث ہے۔ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ نبی اللہ پاک تعریف فرما رہے ہیں کب، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے محمد کا ذکر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب موسیٰ نے کہا نا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا وہ دیکھنے والے کوئی اور ہوں گے۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھیے ذرا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ لیکن جب قرآن نازل ہو گیا فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اے نبی، یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ڈر اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہاں وہاں جب تجلی ہوئی، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، رب نے جب تجلی ڈالی پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب افاقہ ہوا، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، معافی، میں توبہ کرتا ہوں، میں نہیں دیکھنے کا۔
اور یہاں کیا کہا؟ فرمایا نبی کمال ہے تیرا، جگرا ہے تیرا، دھیرج ہے تیرا، میں یہ پہاڑ پہ نازل کرتا نا تو وہ رضا۔ وہاں موسیٰ کمزور ہے، پہاڑ طاقتور ہے، یہاں نبی طاقتور ہے، پہاڑ کمزور ہے۔ تو اس مشن میں یدعن مصر، اللہ پاک سے جب انہوں نے افاقہ ہوا تو ہوش آئی، تو آپ کو پتا ہے جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو پھر ماں باپ کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو ڈیمانڈ نہیں بھی مانتے وہ بھی مان لیتے ہیں۔ ہفتہ ہوا پیچھے لگا فلاں چیز لے کے دیں، نہیں لے کے دے رہے، پھر وہ صابن سے سلپ ہوتا ہے، گرتا ہے جناب، پہلے فریکچر ہو جاتا ہے، باپ لے کے جا رہا ہے اسے اسپتال، ساتھ بچہ رو رہا، ساتھ کہتا ہے وہ میں نے وہ بھی لینا، کہتا ہے پتر ابھی لے کے دے، تو بس اسپتال چلو وہ تم وہاں دے کے، اور اسپتال نہیں لے آتا وہ چیز، اس کی قریب ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے نا فریکچر کے بعد، فلما افاق، جب ہوش آیا تو اللہ پاک نے کہا، بات چیت شروع ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ رحمت عامہ اللہ پاک وہ بھی مجھے دے دے۔ کیا نام ہے یہ؟ کسی اور کی امانت ہے، یہ رحمت عامہ کسی اور کی امانت ہے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف۔ یہ تعریف نبی کی موسیٰ علیہ السلام سے اس حال میں ہو رہی ہے کہ وہ نبی کیا کرے گا؟ یادوان مصر، ان کے بوجھ ہٹا دے۔ کون سے بوجھ؟ جو صدیوں سے لوگوں نے ڈالے، مولویوں نے، علماء نے۔ دیکھنا مذہبی پابندی جو بھی لگتی ہے وہ بدماش نہیں لگاتے، وہ بیچارے گناہگار ہوتے ہیں اور گلٹی کانشیس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دین میں جو بھی رینوویشن ہوتی ہے، ماڈیفیکیشن ہوتی ہے، فیبریکیشن ہوتی ہے، گناہگار نہیں کرتے، وہ تو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ باپ کا جنازہ نہیں پڑھاتے، مولوی لے کر آتے، یہ کام مولوی کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں مذہب انہی کے ہاتھوں تبدیل ہوا، جو بھی نیا ٹیکس لگا ایکسٹرا وہ انہوں نے لگایا ہے، تو وہ نبی آگے سارے صاف کر دیں گے، معاف کر دیں، کوئی پوپ درمیان میں نہیں، یہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ۔ جب بھی کوئی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے سے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ یہ نہیں پوچھا کیا ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، میں گناہ گار ہو گیا ہوں، میں نجس ہو گیا ہوں، مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے۔ فرمایا جا اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ بھی نہیں پوچھا گناہ کیا تھا، وہ ہٹا دیا درمیان سے، یہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے۔ باپ بیٹے کی شکایت لے کر آیا، آپ نے فرمایا بے صلاح انت، تو بہت برا باپ ہے، اور باپ ایسے ہوتے ہیں۔ تیری بیٹی کا حق تھا تیرے اوپر کہ تو اس کی عیب کو چھپائے، تو کتنا برا باپ ہے۔ یہ نہیں کہ شاباش شیر دے پترا، بڑا ہی نیک ہے بھائی تو، سبحان اللہ، ادھر آؤ کھڑے ہو جاتے، دیکھو باپ ایسے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ اچھا ہی نہیں، اولاد اس چیز کی زیادہ حق رکھتی ہے ماں باپ پر کہ وہ ان کی عیبوں کو چھپائیں، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ اور اپنی اولاد کے عیب جا کے مجمع میں سنانا، دوسری عورتوں سے ڈسکس کرنا، اس میں کوئی خوبی نہیں، اس سے اولاد کی اصلاح نہیں ہوتی، امید ٹوٹتی۔ اگر اولاد کے اندر ایک خوبی ہے نا، آپ اس کے تذکرے کریں، ٹھیک ہے میرا بیٹا لیٹ واپس آتا ہے لیکن الحمدللہ نشہ کو نہیں کرتا، اسے پتا چلے کہ میرے ماں باپ کو میرے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی نظر آتی ہے، اور وہ اس ایک کو 2 کرنا شروع کر دے، 2 کو 3 کرنا شروع کر دے۔ آپ 20-25 روپے کا لے کر آتے ہیں ایک لیمن کا وہ پودا، یا آم کا یا امرود کا، جیسے پاکستان میں ملتے ہیں گملوں میں، اور آپ وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی 4-5 ٹہنیاں ہوتی ہیں، آپ ناخن مار کے چیک کرتے رہتے، اگر اس میں ایک بھی گرین ہے، 4 سوکھ گئی نہیں، ایک بھی گرین ہے، آپ اس 25 روپے کی خاطر اس کو باہر نہیں پھینکتے کہ اس ایک میں سے آگے 50 نکلیں گے۔ اولاد کی کوئی اہمیت نہیں، 25 روپے جتنی بھی نہیں، اس میں کوئی خوبی نہیں۔ خوبیاں خامیاں سب میں ہوتی، کوئی اولاد ساری کی ساری بری نہیں ہوتی، اور کوئی اولاد ساری کی ساری اچھی بھی نہیں ہوتی، یہ مکس ہو۔ ماں باپ کا کام ہے کہ اس کو پروموٹ کریں، اچھی چیزوں کی تعریف کریں، تاکہ بچے کو پتہ چلے
کہ میرے ماں باپ مجھ پر فخر کرتے ہیں، کتنے فخر سے میرا باپ میرا ذکر کرتا ہے لوگوں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فخر کو کہیں دھچکا لگ جائے، میرا باپ شرمندہ ہوگا، اور وہ اپنی عزت بچانی شروع کر دے، باپ کی عزت بچانی شروع کر دے۔ لیکن جب ہم کپڑے اتارنا شروع کرتے وہ کہتا ہے نمبر تو پہلے ہی نہیں، نمبر تو مولا ماں باپ کی نظروں میں تو پہلے ہی برا ہوں، تو ایک برائی اور سے، ایک گناہ اور سے۔ بینر پڑا ہے، میں نے دیکھا نہیں، کہیں آپ یہ نہ کہیں کاری صاحب نے دیکھا، گزرتے ہوئے سینموں کے بعد لگا، تو پھر وہ کہے گا ایک گناہ اور سے۔ ایسے مت کریں، اولاد کو ساتھ لے کر چلیں۔ ہم بھی جب اولاد تھے نا، اتنے تھے تو ہم بھی اسی طرح تھے، ہمارے تو گناہ بھی مقدس ہو گئے ہوئے نا، کہ جی ہم تو بڑے پاک تھے، ہمارے زمانے کے گانے بڑے سچے تھے، یہ پہلی نشانی ہے تقدس کی۔ پھر یہ کہ ہمارے زمانے میں تو ریڈیو پہ لگتے تھے نا، ہم کس لیے گناہ گار ہو گئے؟ وہ تو اسٹیشن والے گناہ گار جنہوں نے لگایا تھا۔ ہمارے زمانے میں ناپاک یا پلید وہ بندہ ہوتا تھا جو ٹیپ پہ لگا کے سنتا تھا۔ میری پھوپھی کا بیٹا تھا، اس کے پاس ٹیپ تھی، ہمارے پاس نہیں تھی، تو ہم ریڈیو سے سنا کرتے تھے، تو ہم اس کو ناپاک سمجھتے تھے، اچھا ٹیپ رکھی ہوئی ہے اس نے، بڑے گناہ گار بنتا ہے۔ تو جب ہم تھے تب بھی ہم اسی طرح تھے، لیکن پھر جب وقت آیا تو ہم تبدیل ہو گئے، یہ بھی انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی وقت ہے ان کا، ان کو ساتھ لے کر چلیں، اپنے سے دور مت کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد کے بارے میں بھی جو آپ کا اسوہ ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ آپ نے حضرت انس کو کیسے پالا ہے، یعنی نبی کو وہ حضور کا رہے جانے کے لیے اور وہ کہتے نہیں جاؤں گا، تو حضور نے کیا کہ کچھ نہیں بھیجا کسی کام سے، اور وہ بچوں کے ساتھ راستے میں گلی ڈنڈا کھیلنا شروع ہو گئے۔ حضور گئے، دیکھا دیر ہو گئی آیا نہیں، گئے تو دیکھا وہ کھیل رہے ہیں، تو کیا وہ جوتا مار لیا حضور نے وہیں سے، سب کے سامنے مارنا شروع کر دیا؟ نہیں، آپ نے پیچھے سے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے ایسے تو سینے کے ساتھ لگا لیا، کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ ان کا حضور آپ کے غلام کو کون خرید سکتا، جو آپ کا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، اب ہمارا مول کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہ آتا ہوگا پہلی دفعہ ٹائم پورا